اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حضرات محترم، آج جو مبارک جمعے کا دن ہے، اسے مسلمان اپنی اصطلاح کے اندر جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمعۃ الوداع اس اعتبار سے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کے دن اور راتیں اللہ نے بڑی بابرکت بنائی، اسی طرح رمضان المبارک کے جمعے بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی بابرکت اور خیر والے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق ایک تصور جو بنا ہوا ہے اس کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ بہت سے مسلمان بھائی یا بہن اس تصور کے ساتھ اس جمعے کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ ہم زندگی میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر رمضان المبارک کے اس آخری جمعے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں تو ہماری عمر کی قضا ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کا اسلام میں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اگر نماز کی کسی انسان کو معافی ہوتی تو وہ اس مقدس اور مطہر ہستی کو ہوتی جن کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو کفار اور منافقین ہیں جو آپ کے لیے بڑی تکلیف اور اذیت کا سبب ہیں، جو اپنی زبان، ہاتھ اور اپنے کردار سے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی تکلیف کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کے سینے کا تنگ ہونا میں جانتا ہوں۔ اگر آپ اطمینان قلب چاہتے ہیں، آپ ایک صبر جیسی نعمت چاہتے ہیں تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اگر خصوصی اجازت ملنی ہوتی تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ یہ حق رکھتے تھے، کیونکہ ان کے ذمے کوئی کوتاہی، کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ مدثر کی کچھ آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ قسمیں اٹھا کے یہ بات کا یقین دلاتے ہیں اگر اللہ قسم نہ بھی اٹھاتے تو ہمیں یقین کرنا فرض تھا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں
جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً ایسا ہوگا. اللہ قسمیں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کلا والقمر، مجھے چاند کی قسم ہے جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی روشنی سے ہمارے پھلے پھولوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، رنگت آتی ہے. ہم رات کے اندھیروں میں اس کی روشنی میں رستوں کو تلاش کرتے ہیں. ہم اس چاند کے طلوع اور غروب کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں اور عید مناتے ہیں. اس چاند کی قسم اللہ کھا کے کہتے ہیں کلا والقمر، مجھے چاند کی قسم ہے، واللیل اذ ادبر، جو رات میرے اور آپ کے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے. اللہ نے جسے لباس بنایا ہماری راحت کے لیے. انسان ساری زندگی، سارے دن کی محنت، مشقت اور اذیت سے تنگ، اس کے جسم میں تھکن، اس کے جسم میں کمزوری، یہ ساری ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کا حل، ایک بہترین دعا، وہ رات کا آرام کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم ہے، اذ ادبر، جب وہ چھا جائے، والصبح اذا اسفر، جب صبح چمک اٹھے، مجھے اس دن کی قسم ہے. انہا لإحدى الکبر، اے میرے بندوں میں بہت بڑی تمہیں بات کرنے لگا. وہ بات کیا ہے؟ نذیرا للبشر، یہ انسان کے لیے بہت بڑا ڈراوا ہے، اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. وہ نصیحت اور ڈراوا کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جہنم کے اندر گروی رکھا گیا. اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی عام انسان، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، گاؤں کا رہنے والا ہے یا شہر میں بسنے والا، وہ تاجر ہے یا مزدور، وہ صنعت کار ہے یا ایک عام آدمی، اللہ رب العزت سب کو کہتے ہیں کل نفس ہر شخص جو ہے یہ جہنم میں گروی ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ لے کے تو اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو گروی رکھ دیا، پھر وہ اس چیز کو چھڑانے کے لیے اقساط کو ادا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جہنم میں گروی ہوا ہے الا اصحاب الیمین. یہاں پہ ائمہ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس گروی پن کو چھڑانے کے لیے اللہ نے ایک دن کے اندر بندے پہ 5 اقساط مقرر کی ہیں. جو 5 وقت ان قسطوں کو ادا کر دیتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر. وہ کیا ہے؟ آج اللہ کی توفیق سے یہی بات عرض کرتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا اصحاب الیمین، ان نیکیوں کی وجہ سے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ان میں شامل نہیں ہیں. فی جنات یتساءلون، جب یہ نیک لوگ، جب یہ پاک لوگ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. یہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد میں سے، اپنے واقف کاروں میں سے، یا نہ واقف بھی جو جہنم میں جل رہے ہوں گے. فی جنات یتساءلون، یہ جنتی سوال کریں گے تککم، تم یہاں کیوں جل رہے ہو؟ کیا کیا تھا؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ سب سے پہلا وہ گناہ بیان کریں گے لم نک من المصلین، ہم نماز میں. اے مسلمانوں، میں بھی اپنے گریبان میں دیکھو، آپ بھی اپنے آپ کا مشاہدہ فرمائیں. کیا ہم اگر نہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم جہنم سے آزادی کے لیے محنت، مشقت اور سٹرگل کر. اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کے قانون نہیں بدلا کرتے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کبھی اپنا قانون نہیں بدلتا. دنیا کے سارے لوگ بھی اگر اللہ کے خلاف چل پڑیں
تو اللہ کہتے ہیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، میں اپنے قانونوں کا پابند ہوں، جو میں نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم یہاں کیوں جل رہے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اگر کوئی نماز کی بات کرتا تھا، اسلام کے احکامات سناتا تھا، ہم بکواس کرتے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، اس کا ٹھٹھا کرتے تھے، یہ اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اسی طرح قیامت کے فیصلوں آتے رہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ گیا، ہم اسی غفلت میں پڑے رہے۔ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسا انسان یاد رکھے اگر اس کے پاس میرے پاس کوئی شفاعت لے کے بھی آئے گا تو میں اس کی سفارش کو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب اس بات کے متمنی ہیں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہماری سفارش فرمائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیں گے، جنت عطا کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جس نے نماز نہ پڑھی وما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، میں کسی سفارش کرنے والے نے میرے حضور سفارش بھی کی، میں اس کی سفارش کو۔ میرے عزیز بھائیوں، سورۃ مریم کے اندر ایک بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، پہلے زکریا کا تذکرہ کیا، پھر ان کے بیٹے یحییٰ کا تذکرہ کیا، پھر سیدہ مریم اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ تذکرہ اور واقعہ بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی رسالت و نبوت اور ان کی سچائی کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام کی بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فخلف بعدهم خلف واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان انبیاء کے بعد ان کی اولادوں میں ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، الصلاۃ، نمازوں کو جب ضائع کیا، فطرتاً واتبعوا الشہوات، برائیوں کی دلدل میں دنس گئے، فسوف یلقون غیا، میں یہ نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ نبیوں کے بیٹے تھے، یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے، یہ سید زادے تھے، میں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں داخل کروں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم دن کے اندر 5 وقت اس فریضے کو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جن باتوں کو قرار دیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، لوگوں 5 چیزیں ہوں تو اسلام بنتا ہے، 5 چیزیں ہوں تو مسلمان بنتا ہے۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بات کی شہادت دو، اس بات کا عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ میرا الہ کوئی نہیں ہے، اور میرے رہبر، میرے مرشد، میرے آگو، مجھے رستہ بتانے والے، میرے اور اللہ کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جب ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا عقیدہ درست ہو گیا، ہم نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، اللہ کو رب مان لیا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو سب سے پہلا حکم اللہ کا یہ آتا ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان کس کی غلطی ہے؟ میں کسی کو الزام نہیں دیتا۔ آج جس خطے میں اور آپ رہتے ہیں، آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں،
تو یہاں جو سروے ہوا تھا اس کے مطابق یہاں 97% مسلمان ہیں پاکستان میں، لیکن ان 97 لوگوں میں 3 نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے۔ 94 لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان۔ اور جدید سروے یہ ہے کہ وہ 3 میں سے کم ہو کے اب 2 رہ گئے ہیں۔ 97 مسلمانوں میں 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 95 لوگ نماز نہیں ادا کرتے۔ ہم کہاں کھڑے؟ کس طرح اللہ کے روبرو پیشی ہوگی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے پاس سے واللہ باللہ سمت اللہ کوئی بات نہیں کروں گا، آپ سمجھیں گے کہ مولوی فتوے لگانے کے لیے میں اپنی بات نہیں کرتا۔ کل ہیں ان نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مشرک، ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، مشرک اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور یہ تو مطلب نماز نہ پڑھنے کی بات ہے، آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا من ترک الصلاۃ متعمدا کفر، کس نے جان بوجھ کے صرف ایک نماز چھوڑ دی فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم کے کئی مقام ہیں، اللہ رب العزت نے سورت معارج کے اندر، سورت مؤمنون کے اندر اور بے شمار جگہ اللہ رب العزت نے حکمن فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے میرے مومن بندو نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 83 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمانداروں پر وقت مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، یہ فجر کا وقت ہے، اس وقت فجر پڑھنی ہے، یہ دوپہر کا وقت ہے، ظہر پڑھنی ہے، یہ سپہر کا وقت ہے، عصر پڑھنی ہے، یہ غروب آفتاب ہو چکا اب مغرب پڑھنی ہے، اب اندھیرا چھا چکا عشاء پڑھنی ہے۔ کسی حالت میں میرے ساتھ نہ میرے عزیز بھائیوں، سفر کی 29 سفر یہ اسلامی مہینہ محرم کے بعد آتا ہے، ربیع الاول سے 29 تاریخ تھی، پیارے نبی جناب محمد کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ جب آپ ایک جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تو آپ کو اس درد کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے۔ یہ بخار لمبا ہوتا ہوتا چلا جاتا ہے، بالآخر 8 ربیع الاول آپ نے لوگوں کو بخار کے باوجود، بیماری اور نقاہت کے باوجود 8 ربیع الاول مغرب کی نماز جمعرات کے دن آپ نے پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے بخار کی شدت بڑھ گئی، عشاء کا وقت آیا تو رسول سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی آپ اپنے سرتاج کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیتی ہیں، ہاتھ کو گیلا کر کے آپ کے چہرہ انور پہ پھیرتی ہوئی آپ کے معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا دم کرتی ہیں تاکہ اللہ آپ کو صحت اور عافیت سے نہ۔ بے ہوشی کی حالت میں اچانک آپ کہتے ہیں آؤ، ہمت نہیں ہے اٹھنے کی، آیا گیا عائشہ، سیدہ عائشہ نے وضو کروایا،
آپ وضو کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو نقاہت کمزوری کی وجہ سے پھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ کتنی دیر رہے اللہ ہی جان، ہوش آئی تو پھر سیدہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں اور لوگوں کی امامت۔ آپ نے پھر کہا مجھے بٹھا کے وضو، پھر رسول اللہ کو وضو کرایا گیا، پھر آپ اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 4 دفعہ میرے ساتھی، چوتھی دفعہ بھی جب آپ بے ہوش ہوئے تو جب ہوش میں آئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، میری بیماری۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، میرا انتظار۔ میرے عزیز بھائیوں، بعد 17 نماز اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جبکہ لوگوں نے اصرار کیا کہ ابو بکر ایک رقیق القلب نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ عمر کو کہو، اپنے فرمایا میں تمہیں دے رہا مروا ابا بکر فللناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، جہاں ابو بکر ہو دنیا میں کوئی دوسرا امام نہیں۔ آخری دن آ جائے، ہر کا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ واقع ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رات آپ کے پاس آپ کی تیمار بازی پہ رہے، پھر نکلے۔ سیدنا ابو بکر بھی اپنے گھر چکر لگانے کے لیے چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو حضرت عباس، لوگوں نے پوچھا علی نبی کریم کا حال کیا؟ انہوں نے کہا وہ خیر سے ہیں۔ اب حضرت عباس کہنے لگے کیسے خیر سے ہیں؟ چہرے پہ سرخی آ گئی۔ اللہ کی قسم میں بنو ہاشم میرے بھائیوں، ہمارا باپ یا ماں تھے، جب بیٹے بھی اپنی ماں کی یا باپ کی کرنے، ہم سب کے ماں باپ قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ آپ نے زندگی کی آخری نصیحت جو اپنی امت کو کی ہے، کوئی امتی شرم کر جائے اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لے۔ عائشہ کہتی ہیں اب مجھے کہنے لگی عائشہ دے دینا میری امت، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، جو تمہارے زیر نگی ملازم ہیں ان پہ رحم کرنا۔ اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے نبی کی آخری بات کا پاس بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں مسجد میں آتے ہیں، ٹائلٹ یوز کرتے ہیں، لوگ سجدے رکوع قیام کے اندر ہیں، ان کے ضمیر نے کبھی انہیں ملامت نہیں کی۔ ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے سجدوں سے محروم کر، چیخیں مار کے رونا چاہیے ایسے وقت پہ کہ لوگ قیام کے اندر کھڑے ہیں، لوگ رکوع اور سجود کے اندر ہیں، اور مجھے اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ میں وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ سکوں، میں اللہ کی بارگاہ میں رکوع یا سجدہ کر سکوں۔ میرے اندر کیسی مسلمانی ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی کی آخری نصیحت کو پورا نہیں کر سکا؟ اس طرح ممکن ہے پھر وہ ہماری شفاعت کرے؟ آج بہت سے ہمارے تاجر بھائی، صنعت کار
یہاں تشریف فرما ہے اور ہمارے پاس بہترین یہ بہانہ ہے، گاہک آ گیا تھا، سودے کا وقت تھا، یہ ہوتا اگر میں آ جاتا تو ہماری ڈیل کینسل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے ایسا بندہ اچھا ہی کون سا اچھا لگتا ہے؟ سورت نور اس کی آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بندوں میں صرف وہ بندے اچھے لگتے جن کی تجارت، جن کا لینا دینا، جن کا ڈیلیں کرنا، سودا خرید و فروخت کرنا اللہ کے ذکر اور نماز سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کاروبار چھوڑ کے، تجارت چھوڑ کے، صنعت کاری چھوڑ کے، زراعت چھوڑ کے نماز کے لیے کون آئے گا؟ جس کا دل اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل اچھل کے حلقوں میں آ جائے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، لیکن جو آ جائے گا اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن۔ اس نے جو بہت اچھا کام کیا ہے نا، میرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، میں اسے بہت اچھا بہتر بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ دنیا میں؟ یزید ان فضلی، سوچا تھا کہ میرا رزق کم ہو جائے گا، میں تمہیں زیادہ عطا کروں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لوگو رزق اللہ کی تقسیم ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے پاس ہے، بے حساب دے دیتا ہے۔ اس کے سامنے آ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، کہا یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو قرآن میں تو نہیں آئی لیکن اللہ نے فرمایا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دو، یا عبادی، اے میرے بندو، اپنے آپ کو میری عبادت کے وقت دوسرے کاموں سے فارغ کر۔ جب میری عبادت کا وقت آئے تو دوسرے سارے کاموں کو چھوڑ کے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، تو انعام۔ پہلا انعام میں تیرے دل کو رعنائیوں سے، خوشیوں سے بھر دوں۔ دوسرا انعام تیری مفلسی کا سد باب کروں گا، تیرے رزق میں اضافہ کروں۔ اے میرے بندے، اگر تو نے ایسا نہ کیا، پھر تیرا کاروباری سیٹ اپ کتنا بھی پھیلا ہوا کیوں نہ ہو، تجھے اتنی مشقت میں مبتلا کر دوں گا، سکون نہیں لینے دوں۔ سب کچھ ہوگا، سکون نام کی چیز نہیں تیرے پاس، اور تیری مفلسی کا بھی کوئی معاملہ نہیں کروں گا، ہمیشہ تنگی میں ہی زندگی گزارے گا، کھاتوں میں پیسے ہوں گے، تیرے جیب میں کچھ نہیں۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، آج کے دن جب ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ میری زندگی کا آج قضا بن جائے، ایسے قضا نہیں، قضا کیسے بنے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا میرے بندوں کو یہ بات کہہ، التائب من ذنبک، جو شخص اپنی غلطی پہ نادم ہو کے توبہ کر لیتا ہے، کی غلطیوں پہ قلم پھیر لیتا ہوں، کہتا ہوں جب اب نیکی کی طرف آ گیا ہے تو پچھلا میں چھوڑ دیا، اب تو آجا نیکی کی۔ ہمارے بعض علماء لوگوں کو کہتے ہیں قضا عمری کے لیے تم نمازیں پڑھو، اپنی فرض نماز کے ساتھ ساتھ ایک نماز پڑھو، یہ رسول
میں نے پچھلے جمعے میں یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی سورۃ آل عمران کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کوئی شخص ایسی ہی غلطی کیوں نہیں کر بیٹھا، او ظلموا انفسهم، یہ نماز نہ پڑھنا اپنی جان پہ ظلم ہے کیونکہ جہنم میں گر بھی ہیں، او ظلموا انفسهم، جو یہ دونوں کام میں سے کوئی بھی کر بیٹھا ہے یا دونوں کر بیٹھا ہے، اب اسے چاہیے کہ ذکر اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنی اپلیکیشن دے اللہ کو، اللہ میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نماز نہیں پڑھتا رہا، اللہ میں جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، معاف کر۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنی درخواست پیش کرے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور یہ توقع رکھے کہ اللہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ ہے اصل چیز، اس غلطی کی معافی مانگ رہا ہے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، وہم یعلمون، اور اللہ خوب، اللہ رب العزت کہ جہاں آخری جمعہ ہے وہاں رمضان المبارک کا آخری دن بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ آمین، تیسری پڑے کہا آمین، لوگوں نے عرض کیا پہلے آپ کا معمول نہیں تھا یہ، آپ نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے توبہ کر کے معافی نہیں مانگ لی، اس پہ افسوس ہے، ناک خار کلود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے طلب نہ کی اور اللہ نے۔ آج کے دن کو ہی ہم سمجھ لیں یہ آخری دن ہے، رو کے اللہ سے کہیں اللہ معاف کر، شاید آج ہی ہم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ دن ہے جہاں ہر دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر، تو شاید آج ہی اللہ ہمیں جہنم آزاد کرنے کا اعلان فرما دے کہ اگر پیچھے غلطی ہوتی رہی ہے۔ ایک بات یاد، یہ نماز صرف ہم پہ، بلکہ کوئی بھی دنیا میں ایسی امت نہیں گزری، کوئی بھی ایسا نبی اور ان کی قوم نہیں گزری جن پہ نماز فرض۔ اس کا طریقہ کار، اس کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نماز سے ایسا ممکن کہ یہ بات یاد رکھیں، ہم زمین مٹی کی پیداوار ہے، ہمارے بابا سیدنا آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی پاؤں کے نیچے رلتی ہے۔ ہم اللہ کی مخلوقات میں وہ ہیں، اور اللہ کی ذات وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ تو جو اللہ سب سے بلند و برتر ہے، ہم سب سے کمتر ہیں، اس کمتر اور برتر کا تعلق کیسے بنے گا؟ آپس میں کیسے تعلق؟ تو وہ رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز جو ہے دراصل اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب میرا بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے گناہوں پہ پچھتا رہا ہے اور کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے۔ فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرا بندہ نہ بیان کر رہا ہے،
بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کا دن کا مالک ہے، تو فقال اللہ عز وجل، اللہ جو سب سے بزرگ و برتر ہیں، کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ پھر بندہ دو باتوں کا یقین کرتا ہے، ایاک نعبد، عبادت کریں گے تو یقین دلائیں گے، ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، مجھے اور کوئی میرا مددگار، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی داتا نہیں، صرف تو ہے۔ جب انسان ان دونوں باتوں کا یقین دلاتا ہے تو پھر اللہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں؟ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے، بس یہی مجھے چاہیے، باقی رزق تو وہ جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا، اولاد وہ جو تو میرے مقدر میں لکھ دی، معاملات وہ جو تو نے اپنے لوح محفوظ میں کر دیے۔ یہ بات تھی، تو نے مجھے کہا تھا کہ مانگیں گا تو سیدھا رستہ دے دوں گا، اہدنا الصراط المستقیم، کا رستہ کون سا ہے؟ جو جنت، اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑی معصومیت سے انسان کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ رستہ نہیں چاہیے کہ جس پہ چل کے لوگ آئے تو انہیں ناراض ہو کے کہا چاہو تم گمراہ ہو، ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ مخلوق، میں اور آپ تو اس مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی مٹی میں چلے جائیں گے، منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، مٹی میں تم، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا تو پوچھوں گا میرے لیے کیا کیا، میں نے تیرے لیے کیا کیا تیرے سامنے ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا وہ مجھے بتا۔ بات پہ یہ زمین کس کی؟ اس زمین پہ ہم رہتے ہیں، اللہ نے کبھی کرایہ مانگا؟ اگر کسی انسان کے مکان دکان یا کسی جگہ پہ رہیں تو وہ ہم سے کرایہ، ایک رات کے لیے کسی ہوٹل میں جائیں تو وہ پہلے پیسے وصول کرتے ہیں، پھر وہ رات کا ٹھہرنے کی جگہ دیتے ہیں، رہنے کا کرایہ مانگ۔ اور جو کچھ رزق ہم کھا رہے ہیں یہ اسی کی عطا ہے، کبھی اس نے کہا ہے کہ تو کیا مانگا؟ 5 وقت کی نماز، کہا میرے ساتھ ملاقات کے لیے میرے گھر آ جانا، یہ مانگا اللہ نے، اور ہم ایسے ہیں کہ یہ بھی نہیں دے سکے۔ آپ کسی سنیما گھر میں پکچر دیکھنے جائیں تو وہ آپ کسی اور کام، کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی جگہ کسی پارک میں جائیں تو ٹکٹ لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت افسوس کے ساتھ یہ بات سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں، اولئک الذین ہیں گمراہی خرید کے لیتے ہیں، ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں لیتے۔ والعذاب بالمغفرہ، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ عذاب کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں میرے صبر کیسے صبر آئے گا تمہیں آگے؟ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات سنی، امریکہ کا ایک بہت بڑا سپر سٹار تھا جو مسلمان ہو گیا، جس کا محمد علی، باکسنگ کا عالمی چیمپئن ہو گیا،
2008 کی بات ہے، اس وقت اللہ کی شان میں عمرے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا تھا، تو وہاں کے ٹیلی ویژن نے اسے بہت ہائی لائٹ کیا. اس کے انٹرویو لینے والے نے ایک سوال کیا کہ علی سگریٹ نہیں پیتے لیکن اپنی پاکٹ میں لیٹر رکھتے ہو، ماچس رکھتے ہو، ماچس یا لیٹر، اس جب تم سگریٹ نہیں پیتے تو اسے کیوں؟ ایک نو مسلم تھا جس کا باپ بھی عیسائی، ماں بھی عیسائی، مسلمان نہیں تھے. اس کی سوچ دیکھیں. میں نے اسے اپنی پاکٹ میں اس لیے رکھا ہے کہ میری اپروچ میں بھی ہوتا ہے، اس وقت میں اس لیٹر کو جلا کے اپنا ہاتھ ایسا کرتا ہوں، علی اس آگ کو برداشت کر لو، اگر کر لو گے تو کر لو گناہ. کہتا ہے میں باز آ جاتا ہوں کہ میں نے صرف اپنی نصیحت کا ہوا ہے. ہمارے تو اب بھی مسلمان، دادا جان بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ سوچ یا آپ کو بھی آئی؟ وہ ایک نو مسلم تھا، اسے قدر تھی کہ میں نے جس دین کو قبول کیا ہے یہ کتنا عظیم ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے. اللہ نے یہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنے کسی بندے کو عطا کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ. جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اسلام کے احکامات پتہ چل جاتے ہیں، اس پہ عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو قدر کرنی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ ہیں نیو یارک میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ جب میری ان سے بات ہوا، ہمارے یہاں تھے تاکہ انہوں نے کیا تو میں اب تک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم امریکہ جا کے مسلمان ہوئے ہیں، یہاں تو اسلام کی قدر ہی نہیں تھی. اور اب وہ بہت بڑا مرکز بنایا ہوا ہے انہیں، اللہ کی رحمت سے کام کر رہے ہیں اس کے. انہیں جب ہمیں اس دین کی قدر کرنا، آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی غیر مسلمان سکون کی تلاش میں نکلتا ہے تو دنیا بھر کے مذاہب کو پڑھ کے دیکھ لے، اگر اسے کہیں سے سکون ملے گا تو محبت کے دین. یہ اللہ نے ہمیں گھر میں عطا کیا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آواز پڑی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد اللہ. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمیں یہ آواز پڑی حی علی الصلاۃ، بیٹے تیری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز کو. حی علی الفلاح، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو نماز کو ادا کرنا. کیا ہر مسلمان اپنے بیٹے اور بیٹی کے کان میں پیدا ہوتے اذان نہیں؟ یہ تو جب ہم شعور بھی نہیں تھا تو ہمارے کان میں یہ آواز ڈال دی گئی، اے مسلمان تیری زندگی کا مقصد نماز ہے. باقی ساری انوی حیثیت رکھتی. آج نماز سب سے آخری چیپٹر ہے اور باقی زندگی کے سارے معاملے. اگر اللہ نے اسی بابت پوچھ لی، وہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے والدین نے ہمیں ہماری تربیت نہیں کی تھی. کیا جواب دیں گے کہ جب کہ ہمارے والدین نے پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان کہی، پھر بھی ہمیں لحاظ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الصلاح کی ندا جب فضا میں گونجتی ہے
حی علی الفلاح کی آواز جس کے کان میں پڑتی ہے، اگر کسی انسان نے اس ندا کو قبول نہیں کیا، نہ دنیا میں اسے فلاح ملے گی، نہ آخرت میں اسے فلاح ملے گی، نہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ وہ ایک لاش ہے، عضو معطل ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک لاش سے زیادہ اللہ کی نظر۔ کیا اللہ کی نظر میں ہم یہ بننا چاہتے ہیں؟ آج بدقسمتی یہ ہے، سوشل میڈیا پہ نماز، روزے کا مذاق، قبر جنت جہنم کا مذاق اڑایا جاتا۔ یہی بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس ہی کرتے رہے زندگی میں، اللہ کے احکامات کی طرف تک۔ اللہ نے ہمیں بنایا اس لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے جو ہم بھلا چکے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں 21واں پارہ اس کی آیت نمبر 1، ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ میرے پاک پیغمبر نے تلاوت کی یہ جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، لوگوں کو پڑھ کے سنائیے۔ اقیم الصلاۃ، سب سے پہلی بات انہیں یہ بتاؤ کہ نماز قائم کرنا کیوں قائم کرنا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز کر روک دے گی۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، میرے بندے تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے قیامت کے دن ہمیں اپنی بندوں سے ہی نکال دیا، میرے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو کہاں جائیں گے؟ ہے ہمارے پاس دوسرا راستہ؟ میرے بھائیوں، اس بات سے مبرہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے صلی اللہ علیہ تعریف کرتا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل کے متعلق تعریفی بات کہتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، اور اس گھر کے اندر نماز کا حکم کرنے کی وجہ سے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اللہ کا بڑا ہی پسندیدہ بندہ۔ اگر ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے راستہ یہی ہے، نماز خود بھی پڑھیں اور دوسرے اپنے گھر والوں کو حکم کریں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا، جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے، تب بھول گئے، رات کا اندھیرا تھا، بھٹک گئے، ایک جگہ آگ دیکھی پہاڑ، اور آگ دیکھی تو اپنی زوجہ محترمہ کہ میں یا تو رستہ پوچھ کے آتا ہوں یا آگ لے آتا ہوں، اس سردی کی شدت کے اندر میرے اور تمہیں تمازت۔ اب یہ آگ دیکھ کے آگ کو لینے کے لیے جاتے ہیں، جب یہ وہاں پہنچتے ہیں، اننی علی اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ، لا الہ الا انا، تیرے علاوہ الہ نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری عبادت کیسے ہوگی؟ نماز ہی میرا ذکر، اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا نخواستہ اندر میں جب کوئی جہاز غرق ہوتا ہے نا، پھر لوگ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں، کوئی کشتی مل جائے، کوئی چھوٹا سا تختہ ہی مل جائے، اس پہ اپنے آپ کو سہارا دے لوں، شاید میری جان بچ۔
یہ نماز وہ سہارا ہے جو انسان کو جہنم کے سمندر سے، اس لیے نماز نبی کریم کی اس نصیحت کو اپنے پتے باندھ لیں۔ رمضان المبارک کے اس آخری دن اور آخری جمعے کے اندر عزم کر لیں کہ میں اپنا تعلق اپنے رب سے کبھی نہیں توڑوں۔ اگر ہمارا رب سے تعلق ٹوٹ گیا، واللہ باللہ سمت اللہ، جس طرح کسی کا باپ مر جائے نا تو وہ کہتا ہے یہ یتیم ہو گیا، اس کے سر پہ سایہ نہیں رہا۔ باپ مر جائے پھر بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ سر پہ پیار دے دیتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جائے فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، پھر نہ کوئی مددگار بنے گا نہ کوئی دوست بنے گا۔ جب اللہ کسی اللہ اپنی دشمنی سے سب کو، اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھئی میرا تمہارا عہد اس وقت تک ہے جب تک تم قائم کرو، اگر نماز کو چھوڑ دو گے تو میرا اور تمہارا بھی عہد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے لیے قرآن کریم کے اندر سورۃ المعارج، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، میرے وہ بندے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنات مکرمون، یہ جنت میں جائیں گے اور میں ان کی بڑی عزت کروں گا۔ اللہ رب العزت، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یقین جانیے چاہیے کہ رسول بن قتل کو خاص کی کل اپنی نماز رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق تیرا شکر کر سکوں، تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو انسان عبادت، یہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اگر ہمارا تعلق کیا اللہ رب العزت راضی ہو گیا تو پھر یقین جانیے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی ہمارے مقابل۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا، بات یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت اپنے قانون سے ہٹ کے بھائیو دوسری آج یہ صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں بار پڑھ، اللہ نے یہ نمازیں 5 دی، بیسیکلی یاد رکھیں کہ 50 نماز، جب رسول اللہ معراج پہ گئے تو اللہ 50 نمازیں دی۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو علیہ السلام نے کہا دیا، کہا اللہ نے 50 نمازیں دی۔ کہا اے میرے بھائی واپس سے تخفیف کا سوال کرو، آپ کی امت نہیں، میرا تجربہ ہے، میں ایک امت پہ گزار کے وقت آیا ہوں، نبی کریم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ہاں کوئی حرج نہیں، واپس گئے اللہ سے التجا کی مالک تخفیف فرما دیجئے، اللہ نے 10 کم، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بار بار جاتے آتے رہے، آخر 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام پھر کہا جی آپ تخفیف حال کیجیے، آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، میرے رب نے 39 چھوڑ دی ہیں، میں 5 بھی نہ پڑھ سکوں، میں اب رب کے سامنے تخفیف کے لیے نہیں جاؤں گا۔ آپ جب آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کی طرف سے منادی کرنے والے نے ندا کی، اے میرے پیغمبر، تو یا تیری امت 5 پڑھیں گی، ثواب میں 50 کا ہی۔ بھائیو ایک عقلی سی مثال ہے، یہ گلے میں ہار یا چین ڈالتے ہیں ہم، وہ چین جو ہے اوپر سے لاک ہوتی ہے، اگر اسے توڑ دیا جائے تو کیا وہ گلے کا زینت بن سکتی؟
یہ 5 نمازیں ایک چین ہے دن اور رات کی. اگر یہ چین پوری ہوگی تو یہ ہمارے گلے کی زینت بنے گی، ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گی. اگر چین ٹوٹ جائے تو وہ پھول ہو. اس لیے یہ کہنا کہ میں فلاں عشاء نہیں پڑھی جاتی، فجر نہیں پڑھی جاتی، فلاں نہیں پڑھی جاتی، میرے بھائیو اس بات کو چھوڑ دیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. کہ فجر کے وقت جاگ نہیں آتی، اللہ کہتے رات بڑی طویل ہے، کہ فجر فرائض تو چھوڑو، رات کو بھی اٹھ کے میرے ساتھ باتیں. آج کی مجلس میں اگر یہ سبق ہم اپنے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ نماز نہیں پڑھیں، انشاءاللہ یہ جمعۃ المبارک ہمارے لیے واقعتاً مبارک ہے. اگر ہم یہ نہ کر سکے تو یہ کوئی بابرکت. اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو آئے. قولی ھذا واستغفر اللہ. احمد نستعینہ ونعوذ باللہ من انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ابراہیم وعلى آل ابراہیم مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على ابراہیم وعلى آل ابراہیم مجید. بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے اپنی مختلف تکلیفوں مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ سب سے مبارک دن میں دعا کی درخواست کی ہے. اے اللہ سب ڈال دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دے. بہت سے بیماروں نے آپ سے درخواست کی کیا کریں. اے رحیم و کریم رب، ہمارے بہت بھائی بہنیں اس ہفتے یا اس سے اے اللہ ان کی اگلی اے اللہ ان پہ رحم فرما دے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے. ایک بھائی نے کہا ہے فطرانے کی رقم بتا دینی چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، عرب لوگ کھجور، جو اور کشمش یہ ان کی بیسک غذا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز ایک سا کو صدقۃ الفطر دیتے تھے. صدقۃ الفطر کیوں کیا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہم سے دانستہ یا نہ دانستہ کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اس کوتاہی کا اللہ مداوع فرما دے. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر. صرف وہ مسلمان مستثنا ہے جس کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا بھی نہیں ہے. جس کے پاس دن اور رات کا کھانا موجود ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق صدقۃ الفطر اپنے سے دوسرے غریب. صدقۃ الفطر یہ یاد رکھیں سب سے پہلا حق آپ کے بلڈ ریلیشن میں جو رشتہ دار ہیں، کمزور، ضعیف، بیمار یا کسی بھی طرح یا یتیم بچے ہیں، ان کو سب سے پہلے. اس کے بعد اپنے ملازمین کے اندر دیکھیں کہ ان کو دیں. پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں ان کو دیں. کہ غرباء کا حق ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے مسجد
गले में न डालें, ना मदरसे की रसीद कटवाएं। ये सदक़तुल फितर का वक्त अब से शुरू होके ईद उल फितर की नमाज की अदायगी से पहले पहले है। असल वक्त, असल अजर ये इसी वक्त है। आज के रात जो सदक़तुल फितर देगा उसका सदक़तुल फितर सबसे बेहतर है। जो पहले दे चुके ये उनका मामला, अगर भूल के दिया है तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अगर जानबूझ के अपनी जान छुड़ाने के लिए दिया है तो वो सदक़तुल फितर नहीं। अब ये कितना देना है? हमारी ग़िज़ाएं दो हैं, एक गंदम है, एक चावल है। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो गंदम को पैमाना बना लें इस्तिताअत के मुताबिक। ये तकरीबन 2.5 किलो गंदम 400 रुपए की बनती है, 350-400। अगर मतलब हल्की गंदम ले लें तो वो 350-300 की बन सकती। अगर अच्छी दें कि करीम, अल्लाह ने कुरान करीम में लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये नेकी नहीं है जो तुम खर्च करते हो उस चीज को खर्च करो जो खुद पसंद नहीं करते। तो मेरा एक मशवरा है, वैसे तो कोई भी आदमी गंदम की करेगा तो इंशाल्लाह अदा हो जाएगी, लेकिन इन लोग इज्जत वाली पर अपने घरों में अच्छा खाते अच्छा पहनते हैं, कम से कम चावल के मुताबिक देना चाहिए। 2.5 किलो चावल औसत कीमत 1000 रुपया बनती। अगर अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं ये उन्हें मेरा मशवरा है, अगर ना वो ये भी देंगे, अल्लाह के मामले में बखीली करनी नहीं चाहिए। जिस तरह अल्लाह अपनी वसअतों के मुताबिक देता है ना, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते में उसी वसात से देना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो अल्लाह भी हम पे फराखी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर कोई अपर मिडिल क्लास के लोग हैं तो वो इस जुमे की नमाज के बाद से लेकर ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले जो फितराना दे देगा उसका फितराना दुरुस्त है। जो ईद की नमाज खड़ी हो गई या ईद की नमाज के बाद देगा उसका फितराना नहीं। इसलिए बहुत से भाई बाद में आते हैं, जी मैं भूल गया था। सारे काम भूल जाएं, अल्लाह का काम। जिस अल्लाह ने हमें इज्जत दी, जिस अल्लाह ने अच्छे खानदानों में पैदा किया, जिस अल्लाह की जमीन पर रहते हैं, जिस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाते हैं, उसे ये दरअसल आप किसी गरीब मिस्कीन को नहीं दे रहे, आप दरअसल अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं। इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये मैं फिर अर्ज कर दूं, क्योंकि कई मेरे भाई जो है ना वो फिर मुझे आगे पूछेंगे, जी मुझे समझ नहीं आई थी। समझ लें, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं, जो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं बसर करते, गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो गंदम के मुताबिक ज़कातुल फितर ये अगर नकद में देंगे तो ये 400 रुपये बनता है। अगर गंदम देंगे तो 2.5 किलो फी फर्द। और आपके घर में जितने अफराद हैं सब की तरफ से, चाहे वो एक दिन का बच्चा क्यों नहीं, सदक़तुल फितर देना है। बाज़ लोगों के घरों में मुलाज़मीन जो दिन रात रहते हैं, उन मुलाज़मीन का भी आप पे है। जो आपके मुलाजिम काम करके चले जाते हैं, आपके घर नहीं रहते, उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो अगर आपके घर में बेटी बेटा कोई मेहमान के तौर पे आ रहे हैं, अगर वो खुद अपना दे दें तो अच्छी बात है, वगरना वो आपके घर में मेहमान है और ये मेहमान 3 दिन होता है, तो वो उसका भी आपने देना है। ये सदक़तुल फितर के मुताबिक थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। जिन लोगों ने रोज़े रखे, रातों का क़याम किया, लैलतुल क़द्र तलाश किया और अल्लाह के घरों में जुमे की नमाज़ों के लिए और रहे और कुरान की तिलावतें करके कई कुरान पढ़ बैठे, ए अल्लाह सब की हसनात को फरमा ले। ए अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बुलंद है, वो कुछ नहीं कर सके ना कर सकते हैं जो तेरी शान के लायक हो। ए अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को फरमा ले। अल्लाह रहमान, कल सुबह ईद की नमाज ठीक 7 बजे हम खड़ी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
سب پہ رحم فرمائے، سب کے لیے خیر اور برکتیں نازل فرمائے۔ ہم انشاءاللہ جس طرح کے بہت بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ نازلہ بھی کریں گے۔ اللہ مالک سے دعا ہے، سب سے پہلی دعا یہی ہے، اللہ ہم سب ایک بنا دے، نیکی کے رستے پہ چلا دے، نیکی پہ زندہ رکھے، بہت نصیب آئے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر